میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، جب سب کے سب قبروں میں ہوں گے کیا وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یعنی محشر کا جو وقت ہوگا اسی وقت وہ سارے آئیں گے تو کس حالت میں آئیں گے؟ کیا ان کے سینسز واپس آ چکے ہوں گے؟ ان کو پتہ ہوگا، انہیں دکھ رہا ہوگا کون کہاں کیا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آپ آئیں گے دنیا میں، اور حضرت امام مہدی ہوں گے تو ان کے ساتھ انبیاء کرام دیگر موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی؟ دیکھیے، ایک ہے قیامت کے لیے اٹھایا جانا اور اس کے بعد کا منظر، اور ایک ہے اس سے قبل، جس کو حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، تو ان سے قبل تو انبیاء کرام دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اچھا، وہ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ آپ کی تشریف آوری ہوگی، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ صحیح۔ تو جو ان کی تشریف آوری تو واضح ہے، اور یہ تمام کے نزدیک متفق ہے بات، لیکن دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ وہ قیامت سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور مبارک میں واپس آئیں گے۔ ہاں، کسی کی روحانی تائید یہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو یقیناً ارواح انبیاء کی روحانی تائید ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام کی بھی روحانی تائید، مدد و نصرت اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ شامل ہوگی، لیکن فزیکلی یوں انبیاء کرام میں سے کوئی پلٹ کر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایک بار عالم برزخ میں چلا گیا اس کے لیے پھر عالم دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جب ہوں گے تو ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، پھر وہ سارا جنگ لڑیں گے اور دجال کے خلاف اور عالم کفر کے خلاف، حتیٰ کہ فتح یاب ہوں گے، اور روح زمین پر اسلام کی بہار آ جائے گی، اور ہر طرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا پورا ایک نقشہ کھنچ جائے گا۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو تمام کے تمام روح زمین پر جو جاندار ہیں سب دنیا سے موت واقع ہو جائے گی ہر ایک کی۔ پھر اللہ پاک جب تک چاہے گا اس حال میں رہیں گے، پھر جب وہ چاہے گا دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور پھر قبروں سے تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ اس کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ ہے یبعثون، انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ زندہ کیا جائے گا، زندگی انہیں قبروں میں بھی حاصل ہوگی، مگر وہ جو قبروں کی زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں، یہ جو زندگی آپ کو مجھے اس وقت حاصل ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مگر ہر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو برزخ میں اس کو ایک زندگی میسر آتی ہے، کیونکہ وہ زندگی اسے حاصل ہے تبھی اسے اگر اللہ کی رضا نصیب ہو رہی ہے تو قبر کی راحت ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو قبر کا عذاب ہے۔ تو راحت کے لیے بھی زندگی کا ہونا ضروری ہے اور عذاب کے لیے بھی زندگی کا ہونا ضروری ہے، مگر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں، بسا اوقات اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس کر لیتے ہیں۔ یہ زندگی اور طرح کی ہے، اس کی خصوصیات اور ہیں، اس زندگی کی خصوصیات اور ہیں، مگر وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس برزخ کی زندگی کے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے قاعدے ہیں، اپنے ضابطے ہیں، وہ اسی کا اطلاق ہوتا ہے اس پر، اس لیے وہ قبروں میں ہوں گے۔ پھر جو اہل ایمان ہیں جن کو اللہ نے بخش دیا، مغفورین ہو گئے، مرحومین ہو گئے، وہ بھی برزخ تو میں، وہ بھی برزخ میں ہیں، اور جسم ہر ایک کے برزخ میں ہیں۔ ارواح کے لیے اللہ رب العزت نے جس کے لیے وہ چاہے ان کی ارواح کو گھومنے پھرنے یا واپس آنے کی اجازت مرحمت فرماتا ہے، مگر تمام کے لیے سب مکاتب ذکر کا یہی عقیدہ ہے، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، ان میں سے کسی کے لیے دنیا میں پلٹ کر آنا اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو اب جب انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی ہیں وہ زندہ ہوں گے پر انہیں اٹھایا جائے گا، اور اسی کو قرآن مجید نے جب ایک اور مقام پہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو یہ جو ثم یمیتکم ہے یہ تو ہے یہ مرحلہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد قرآن نے کہا ثم یحییکم، وہ کیا ہے؟ وہ برزخی حیات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اٹھایا جائے گا، اس کی طرف اٹھایا جائے گا، بھیجا جائے گا، لے جایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ جو اٹھایا جائے گا وہ ہر کوئی اپنی قبروں سے باہر آئے گا، اور وہ جو باہر آنا ہوگا وہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے حسب حال ہوگا۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ان کی حالت ان سے بہتر ہوگی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا،
پھر ایمان پر ہوتے ہوئے جن کا خاتمہ ہوا اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھیں، تقوی پر زندگی گزاری تھی، یہ اللہ نے انہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیا، ان کی حالت بہتر ہوگی۔ اور جو فسق و فجور میں یا ظلم میں، ناانصافی میں، گناہوں میں مبتلا ہوئے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان کا جو اٹھنا ہے وہ نہایت قسم پرسی کے عالم میں ہوگا۔ ان میں سے کوئی لڑکھڑا رہے ہوں گے، کوئی رینگ کے چل رہے ہوں گے، کسی کے جسم پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا جیسے حضرت نے ذکر فرمایا، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہیں اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن انہیں معزز مہمان کے طور پر حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا۔ بہتر ہے، خوبصورت۔